میرا نام محمد سفیان اتاری اور میرا تعلق باب المدینہ کراچی سے ہے۔ پیارے باپا جان، حدیثوں میں رائے خدا میں خرچ کرنے کے کیا کیا فضائل وارد ہوئے ہیں، ارشاد فرمائیے، جزاک اللہ خیرہ۔ حدیثوں میں رائے خدا میں خرچ کرنے کے فضائل کے تعلق سے عرض ہے کہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 411 صفحات پر مشتمل کتاب ضیاء صدقات صفحہ 174 پر ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فضائل صدقات کی احادیث ذکر فرما کر ان فضائل کا 25 مدنی پھولوں میں اس طرح احاطہ فرماتے ہیں۔ ان حدیثوں سے ثابت ہوا کہ جو مسلمان نیک نیت سے پاک مال سے شریک ہوں گے، انہیں کرم الہی و انعام حضرت رسالت پناہی تعالی ربہ و تکرم و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے 25 فائدے ملنے کی امید ہے۔ نمبر 1، رائے خدا میں خرچ کرنے کا فائدہ۔ 1 روپیہ بھی رائے خدا میں خرچ کر دیا، صدق دلی سے، حسن نیت سے، اچھے ارادے سے، اس کی فضیلتیں ہم سنتے جائیے۔ نمبر 1، بِإِذْنِ ہی تعالی بری موت سے بچیں گے، 70 دروازے بری موت کے بند ہوں گے۔ نمبر 2، عمریں زیادہ ہوں گی۔ نمبر 3، ان کی گنتی بڑھے گی، جو دیا ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ نمبر 4، رزق کی وسعت، یعنی روزی میں بڑھوتری ہوگی، مال کی کثرت ہوگی، اس کی عادت سے کبھی محتاج نہ ہوں گے، رائے خدا میں خرچ کرنے کی عادت سے کبھی محتاج نہ ہوں گے۔ 5، خیر و برکت پائیں گے۔ 6، آفتیں بلائیں دور ہوں گی، بری قضا ٹلے گی، 70 دروازے برائی کے بند ہوں گے، 70 قسم کی بلا دور ہوگی۔ 7، ان کے شہر آباد ہوں گے۔ 8، شکستہ حالی دور ہوگی۔ 9، خوف اندیشہ زائل اور اطمینان خاطر حاصل ہوگا۔ 10، مدد الہی شامل ہوگی۔ 11، رحمت الہی ان کے لیے واجب ہوگی۔ 12، ملائکہ ان پر درود بھیجیں گے۔ 13، رضا الہی کے کام کریں گے۔ 14، غضب الہی ان پر سے زائل ہوگا، یعنی دور ہوگا۔ 15، ان کے گناہ بخشے جائیں گے، مغفرت ان کے لیے واجب ہوگی، ان کے گناہوں کی آگ بجھ جائے گی۔ 16، خدمت اہل دین میں صدقے سے بڑھ کر ثواب پائیں گے۔ 17، غلام آزاد کرنے سے زیادہ اجر لیں گے۔ 18، ان کے ٹیڑھے کام درست ہوں گے۔ 19، آپس میں محبتیں بڑھیں گی، جو ہر خیر و خوبی کی متبع ہیں۔ 20، تھوڑے صرف، یعنی تھوڑے خرچ میں بہت کا پیٹ بھرے گا، کہ تنہا کھاتے تو دونا اٹھتا، ڈبل اٹھتا۔ 21، اللہ عز و جل کے حضور درجے بلند ہوں گے۔ 22، مولا تبارک و تعالی ملائکہ سے ان کے ساتھ مباحات فرمائے گا، فخر فرمائے گا ان پر۔ 23، روز قیامت دوزخ سے امان، یعنی حفاظت میں رہیں گے، آتش دوزخ یعنی جہنم کی آگ ان پر حرام ہوگی۔ 12، آخرت میں احسان الہی سے بہرہ مند ہوں گے، کہ نہایت مقاصد و غایت مرادات ہے، اللہ تعالی کا احسان ملے گا، احسان ہوگا، جو کہ تمام مقاصد اور تمام مرادوں کی انتہا ہے، اینڈ ہے، سب سے بڑی نعمت ہے کہ رب احسان فرما دے۔ نمبر 25، خدا نے چاہا تو اس مبارک گروہ میں ہوں گے جو حضور پرنور سید عالم سرور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نعل اقدس کے تصدق میں سب سے پہلے داخل جنت ہوگا۔ رائے خدا میں
دینے کے کتنے فضائل ہیں. شاید مرنے کے بعد حسرت ہو جو نہیں دیتا کہ کاش میں پوری پونجی اپنی رائے خدا میں لٹا دے. تو پوری پونجی لٹا دوں یہ میں نے مبالغہ کیا ہے. اگر پوری پونجی لٹا دے اور پھر بولے میں بھیک مانگوں تو یہ نہیں چلے گا. اپنے ورثاء کو محروم کر دوں یہ نہیں چلے گا. جن جن کے حقوق واجبہ مجھ پر ہیں کہ بال بچے پھر بھوکے مرے اور یہ پوری پونجی لٹا دے. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اپنے اہل بیت کے لیے، اہل بیت ہمارے گھر والے، ان کے لیے سال سال بھر کا راشن عنایت فرمانے کی حدیثیں بھی پیش نظر رکھیے گا. تو پوری پونجی لٹانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ خود کو محتاج کر دے، غریب مسکین ہو جائے ان مانو کر کہ آپ بھیک مانگے گا. اس کی اجازت نہیں ہے. جو بھی اس کے پاس ضرورت سے زائد ہے وہ لٹا دے. بال بچوں کا بھی ہو گیا، ماں باپ اگر اس کے پاس ہیں اس کی کفالت میں، ان کا بھی ترکیب جاری ہو اور اس طرح مطلب سب کی ترکیب بن جائے. اور یہ مرض الموت میں بھی نہیں ہے کہ وارث بیچارے لٹک جائیں گے، پھر تو وارثوں کو بھی محروم نہیں کرنا ہے. تو یوں اس طرح سب اپنے پیر پہ کھڑے ہوئے ہیں یا فارغ البال ہیں، خوب تنے تنہا ہے، تو کچھ تھوڑا سا اپنے تک یہ محتاج نہ ہو جائے، فقیر اس طرح کا نہ ہو جائے کہ بھیک مانگنے کی نوبت نہ ہے. تو اب جو زوائد ہیں اس کے پاس، مکان ہے، دکان ہے، مال ہے، دولت ہے، رائے خدا میں لٹا دے. رائے خدا میں لٹنے سے یہاں گھر لٹائیں گے جنت میں گھر بن جائے گا. اب فرمائیے. ماشاءاللہ. بس باپا آپ کی طرف سے کوئی ترغیب ہے، جوش میں آ جائے انشاءاللہ تو امید ہے. پونجی لٹا دے ساری، ماں پھر پھوٹ پھوٹ کے رو رہی ہو، بچوں کی امی پھوٹ پھوٹ کے رو رہی ہو، بچے بھیک مانگ رہے ہو، اور پھر نام آئے مدنی چینل کا. اللہ. ہم نے سب ٹیلی تھون میں، انہوں نے ایسا ہم کو چکر دیا کہ ہم نے سب ٹیلی تھون میں دے دیا. تو ایسا ہم کو نہیں چاہیے. آپ سب فارغ ہو جائیں، جو بچے وہ بھلے ہم کو دے دیں. اللہ. اللہ. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ 100% حلال چاہیے ان کو، سود نہیں، حرام نہیں، جھوٹ کا نہیں، دھوکے کا نہیں، حلال. کیا بات. اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک مال قبول فرماتا ہے. حرام میں ثواب بھی نہیں ملے گا. ہمیں نہیں پتا ہوگا تو ہم تو لے لیں گے، ہمیں گناہ نہیں ہوگا، مگر یہ کہ آپ اپنی دیکھ لیں. تو حرام تو آپ کو بھی نہیں کمانا ہے، کمانا نہیں ہوتا. حرام آنکھ تھو نہیں، مومن کا تھوک بھی حرام مال پر نہیں ڈالا جائے، یہ پاک جگہ پہ ڈالا جائے. حرام تو ایسا ناپاک ہے کہ 7 سمندر بھی اس کو دھو کے پاک نہیں کر سکتے. حالانکہ وہ استنجا خانے کی نجاست پر تھوڑا سا پانی بہا دو یہ پاک ہو جاتا ہے. حرام مال، حرام روپیہ 7 سمندر کا پانی اس کو دھو کر پاک نہیں کر سکتا. یہ بدبخت ایسا ناپاک ہے. یہ اپنے کو نہ چاہیے، اپنی آل کو بھی نہ چاہیے، اپنی جوتی کو بھی نہ چاہیے. استنجا خانے بھی اس سے ہم کو نہیں بنوانے، ہم کو پاک مال چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے بڑے اسلامی بھائیوں، یہ دعوت اسلامی ہے. ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے الحمدللہ بڑے پیارے پیارے مدنی پھول اور لیے تھے کہ ہمیں پلاٹ دیے جاتے ہیں یا فلیٹ دیے جاتے ہیں، مکانات دیے جاتے ہیں، بلڈنگیں دی جاتی ہیں، لیکن اس کے یہ نہیں ہے کہ ہاں آ گیا لے لو لے لو لے لو لے لو. ارے بلڈنگ آ گیا، فلیٹ آ گیا، مکان آ گیا، لیکن کیسا آیا، کس طرح آیا؟ ورثہ کا مال تو دبا ہوا نہیں ہے، اس کے شرعی تقاضے پورے کیے گئے یا نہیں کیے گئے. اسی طرح پھر ضمناً ہم نے سنا کہ کسی کا مال دبانے کے کیا کیا نقصانات ہیں اور قیامت کے روز اس کے کیا کیا آدمی مطلب پھنس سکتا ہے اس معاملے میں. ساتھ ہی ساتھ اب آپ نے حرام اور حلال کے حوالے سے بھی مدنی پھول سنے کہ ہمیں صرف حلال ہی سے دینا چاہیے، حلال ہی کمانا چاہیے اور حرام مال سے ہمیں بچنا چاہیے. اور ہمیں پہلے اپنے یہ گھر بار اور یہ بیوی بچے ماں باپ وغیرہ کا خیال رکھنا چاہیے. اگر آپ تھوڑا سا غور سے دیکھیں گے نا تو آپ کو یہ سارے مدنی پھول میں دعوت اسلامی کا ایک خوبصورت حسن نظر آئے گا. دعوت اسلامی کا جو خوبصورت حسن نظر آئے گا، اس کے پیچھے اسلام کا خوبصورت حسن ہے. یعنی یہ اسلام کی بہت ہی بنیادی تعلیمات ہیں جس میں حقوق العباد کے حوالے سے بہت خوبصورت ذہن دیا گیا،
ماں باپ کے حوالے سے، ورثاء کے حوالے سے، یتیموں کے حوالے سے، بھائی بہنوں کے حوالے سے، ظلم و ستم کے حوالے سے، ایک یعنی اگر انہی مدنی پھولوں کو جو پچھلے چند منٹوں سے یہ جو امیر علیہ سنت کی زبانی اب ہم سن رہے ہیں، اگر انہی مدنی پھولوں کو اگر کوئی لکھنا چاہے نا اور اس کے متعلق روایتیں جمع کریں، آیات جمع کریں اور اس میں اسلام کی بیسک جو تعلیمات ہیں حقوق العباد، معاملات، معاشرے سے متعلق اور خاندان اور سوشل سوسائٹی سے متعلق جو آپ نے جو ایک یوں سمجھے کہ ایک پورا ایک وہ منظر کشی کر دی، تو یہ پوری ضخیم کتاب ہے۔ اگر اس پر روایت، آیات اور واقعات وغیرہ جمع کیے جائیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ آپ کی دعوت اسلامی ہے کہ بھئی یہ چاہیے، یہ نہیں چاہیے، ایسا ہو تو چاہیے، ایسا نہیں ہے تو آپ کو بھی نہیں چاہیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمت سے آپ کو دعوت اسلامی قبول کر لینی چاہیے۔ ارے یہی مدنی پھول بہت ہیں، دعوت اسلامی قبول کر لیں، جیسے کہ یار یہ چندہ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، مدنی عطیات جمع کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، پیسے جمع کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور اب ان کو دو تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا ہے کہ نہیں ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے، یہ ایسا ہو تو دینے کا ہے، یہ ایسا نہیں ہو تو نہیں دینے کا ہے، آپ کو بھی نہیں کرنے کا ہے، یہ سارا سمجھایا جا رہا ہے۔ یہ ایک اپنے نوعیت کا خوبصورت اور انوکھا ترین سلسلہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس میں آتا پیسہ بھی، آتا چندہ بھی کیا کہہ کر اس کو مطلب اس کی سکیننگ کی جا رہی ہے، یہ سب اسلام اور دین کی ایک سمجھ بوجھ کی کا فیضان ہے۔ الحمدللہ امیر سنت، ہمارے دارالسطح سنت اور دیگر ہمارے جو اس طرح کا جو علمی طبقہ ہے، تو ایک کاش کہ ہم جس طرح اس کو سن رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر بار کو، اپنے کاروبار کو بھی حرام و ناجائز کاموں سے پاک کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور دیں، دل کھول کر دیں، مگر کیسا دیں؟ اس کے مدنی پھول بھی ہمیں عطا کیے گئے کہ ایسا ہاتھ نہ روکو کہ بخیل ہو جاؤ اور ایسا نہ دے دو کہ محتاج ہو جاؤ۔ ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا۔ باپا آپ نے جو ترغیب دلائی تھی 1000 یونٹ والوں کو 1100 یونٹ کی، انہوں نے 1100 یونٹ کی نیت کر لی ہے۔ مرحبا ماشاءاللہ، وہ مرکز الاولیاء والے باپا لگتا ہے اس بار پہلے نمبر کی طرف جا رہے ہیں، ایک ہی شخصیت نے 1100 کر دیے ہیں۔ تو اب یہ تو واقعی ہمارے باب المدینہ میں نہیں ہے، میں ہار گیا بھائی۔ نہیں باپا، یہ آپ کا ہی تو صدقہ ہے، آپ نے تو بڑھا دی ہے۔ مگر میں ہار گیا، میرا مولد ہے یہ، ویسے تو ساری دنیا میری ہے۔ باپا ابھی تو باب المدینہ کی تینوں عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، ہم اس کے پاس ماں ہے، سارا جہاں ہمارا۔ باپا 126 والے باب المدینہ میں بہت سارے آگئے ہیں، ایک ساتھ 1100 والا ابھی تک نہیں آیا ہے، انشاءاللہ باپ بھائی کوئی 1200 والا ہے تو 1100 والے کو ہرائے گا نا۔ کیا بات ہے، چلیں بھائی یہ بھی مدنی مقابلہ شروع ہو گیا ہے۔ باپا ایک اسلامی بھائی ہیں سلمان بھائی اجمان سے، انہوں نے مجھے میسج کیا تھا 9 یونٹ کا، تو میں نے کہا کہ آپ کو بسم اللہ شریف کے 19 حروف کی نیت سے 19 کرنا چاہیے۔ ان کا پھر میسج آ گیا ہے کہ 19 یونٹ ڈن، مجھے اور میرے گھر والوں اور تمام مسلمانوں کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے۔ پاپا ان کے لیے دعا فرما دیجئے۔ جہنم کے جو موکل فرشتے ہیں نا جہنم پر، وہ 19 ہے اچھا، عذاب دینے والے۔ اللہ اللہ تعالیٰ ان 19 فرشتوں کے ذریعے ملنے والے عذابات سے ان کو محفوظ رکھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سلمان بھائی بہت مبارک ہو۔ ہیوسٹن میں 71 یونٹ ہو چکے ہیں اور سہیل بھائی کی اس میں کافی کوششیں ہیں، وہاں سے اسلام بھائی نے بتایا، ان کے لیے دعا فرما دیں۔ ڈھاکہ جامعہ کے ایک استاد صاحب ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے 2 یونٹ کی نیت کی ہے، 6 یونٹ کی باپا نیت کی ہے۔ مدنی رضا نے، باجی نے، میری باپا 2 باجی بہنیں، انہوں نے 1 یونٹ کی بھی نیت کی ہے، آپ سے دعا کے لیے بھی کہا ہے۔ قطر کے 12 یونٹ ہو گئے ہیں، تنزانیہ میں 12 یونٹ غلام یاسین بغدادی بھائی نے، 1 وسیم اتاری نے $500، بہلیم اتاری نے $500 زانزیبار سے، ڈاکٹر شاہد شفا ہاسپٹل کے، انہوں نے 19 یونٹ کی نیت کی ہے۔ 5 یونٹ نعیم تیار ہیں موزمبک سے، اعتزاز بھائی ڈھاکہ سے 5 یونٹ کی ہے۔ صدیقی کابینہ میں اب تک 562 یونٹ ہو چکے ہیں۔ فہد اتاری 125 یونٹ راول پنڈی سے ہیں۔ یہ انجم بھائی ہیں ہمارے مجلس مووی ریلے کے، انہوں نے 1 یونٹ اپنی طرف سے کیا ہے باپا، اور وہاں اوبی وین کی جو ہمارے اسلامی بھائی ہیں انہوں نے اپنی سیلری سے ملا کر 1 یونٹ کی ترکیب کر لی، یعنی مجلس مدنی چینل کا جو عملہ ہے ماشاءاللہ وہ بھی اپنی طرف سے پیش کر رہے ہیں۔ پاک غازی کابینہ جو کلفٹن ڈیفنس والے ہیں وہاں سے آیا ہے کہ 331 یونٹ جمع ہو چکے ہیں۔ تو میسیجز بہت سارے ہیں ماشاءاللہ۔ مجلس اصلاح برائے قیدیان باب المدینہ 17 یونٹ ان کے بھی ہو چکے ہیں، اور ہمارے جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کے درجہ رابعہ کے باپا ایک اسلامی بھائی ہیں جن کا UK سے تعلق ہے، انہوں نے انفرادی کوشش کی تو الحمدللہ 26 یونٹ جو انہوں نے جمع کروا دیے وہاں پر۔
जमा करवा दिए। वहाँ पर वो इनफरादी कोशिश करके यूके में जमा करवा दिया। वाह, और ये इन्होंने दुआ के लिए भी अर्ज़ किया, कोई इनके कज़न भाई जो है माजूर हैं उनके लिए भी दुआ कीजिएगा बाबा। इसके अलावा भी जो हमें भी नीयतें मिली हैं तो अक्सर ने दुआओं के लिए भी कहा है और परेशानियां भी बयान की हैं। अल्लाह ताला सबकी परेशानियां दूर फरमाए। माशाअल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह।